بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 55 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 56 نمبر کتاب ہے وسائل الوصول الی شمائل الرسول۔ وسائل الوصول الی شمائل الرسول، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ، متوفی 1350 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار المنہاج سے طبع ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے سیرت پر مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب جواہر البحار فی فضائل النبی المختار بھی ہے۔ جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف علماء، محدثین، مفسرین نے حضور کی جو سیرت اپنی کتابوں میں بیان کی وہ تمام انہوں نے اس کتاب میں یکجا کی۔ آپ کے فضائل چاہے مفسرین نے لکھے ہوں یا محدثین نے یا علماء نے لکھے ہوں تو ان تمام کو اس میں یکجا کیا، تو گویا فضائل سے متعلق معلومات کا ایک اچھا ذخیرہ ہے۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے افضل الصلاوات علی سید السادات۔ افضل الصلاوات علی سید السادات، کہ اس میں انہوں نے درود شریف کا تذکرہ کیا ہے اور درود کے مختلف صیغے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اگرچہ اس عنوان پر سب سے اچھی کتاب تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 902 ہجری کی ہے، القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، درود شریف پر ایک یہ کتاب اور دوسری جلاء الافہام، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 751 ہجری کی۔ اور اردو زبان میں اگر پڑھنا ہو تو فضائل درود شریف، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1402 ہجری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی ایک کتاب کا یہ نام ہے افضل الصلاوات علی سید السادات۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے حجت اللہ العالمین، حجت اللہ العالمین فی معجزات سید العالمین۔ حجت اللہ العالمین فی معجزات سید العالمین، اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ بالتفصیل کیا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے السابقات الجیاد فی مدح سید العباد۔ السابقات الجیاد فی مدح سید العباد، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے بارے میں اہل علم کے اقوال، قصائد اور معلومات یکجا کی ہیں۔ ان کی ایک کتاب الفضائل المحمدیہ بھی ہے، الفضائل المحمدیہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ ہے قرآن و سنت اور آثار کی روشنی میں۔ ایک کتاب ان کی الانوار المحمدیہ، یہ المواہب اللدنیہ کا اختصار ہے۔ الانوار المحمدیہ، تو بہرحال انہوں نے سیرت کے مختلف گوشوں پر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ جس کتاب پر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ ہے وسائل الوصول الی شمائل الرسول،
یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر لکھی گئی ہے اور یہ سب سے جامع کتاب ہے۔ چونکہ یہ نہایت متاخر ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا امام بغوی جنہوں نے شمائل پہ لکھا وہ متقدم تھے، تو انہوں نے شمائل پر جتنا مواد کتب حدیث میں ملا ہے اسے ابواب کی ترتیب پر یکجا کر دیا، تو جامعیت کے لحاظ سے کتاب مفید۔ اس کتاب میں انہوں نے 13 کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور ان کی تصریح انہوں نے مقدمے میں کی ہے۔ اس کتاب میں کل 8 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور آپ کے اسماء کے بارے میں۔ حضور کے جتنے اسماء ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک مفید عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارک ہیں ان کی تشریح اردو میں کی جائے۔ دیکھیں اسماء حسنہ پر تو کام ہے، اردو زبان میں بھی ابھی ایک اچھی کتاب ہے اسماء الحسنہ، حضرت مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب دامت برکاتہم کی 2 جلدوں میں چھپی، تو اس میں اسماء حسنہ کی تشریح، وضاحت اور دیگر معلومات، واقعات اس میں یکجا ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں اس پر کوئی ایسی مستقل جامع اور مستند کتاب کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی حضور کے اسماء عموماً قرآن کریم کے آخر میں لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اسماء تو کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اگر آپ نے تفصیلاً پڑھنا ہے تو سب سے زیادہ اسماء ذکر کیے سبل الہدی والرشاد میں۔ سبل الہدی والرشاد میں علامہ محمد بن یوسف صالحی نے حضور کے تمام اسماء کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح السیرۃ الحلبیہ۔ تو اگر ان سے حضور کے اسماء لے کر ان کی ساتھ ساتھ تشریح کر دی جائے اردو میں تو یہ ایک بڑا اہم کام ہوگا۔ دیکھیں اسماء اور صفات کا متعدد ہونا یہ مقام اور مرتبے کی دلیل ہوتی ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی المسمى ہے، جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں نا اتنی مسمى کی شرافت ہے۔ اللہ رب العزت کے اب جب اسماء اتنے کثرت سے ہیں تو اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جو حضور کے اسماء ہے، آپ کا حاشر نام ہے، احمد ہے، محمود ہے، حامد ہے، عاقب ہے، تو جتنے نام ہیں ہر ایک نام میں بڑے راز ہیں اور ان ناموں کے اندر بڑی اہم مفید باتیں ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی کام کرے اور اسماء حسنہ کی خصوصیات لکھی جائیں کہ اس کو کس مقصد میں پڑھو کیا فائدہ ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی اگر رزق کے بارے میں روزانہ یا رزاق ہو 101 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کا رزق وسیع کرتا ہے۔ ایک آدمی یا مغنی 313 دفعہ پڑھے، رزق وسیع ہوتا ہے۔ یا اگر کسی کی کوئی حاجت ہے یا وہاب ہو 101 دفعہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یا کوئی معاشرے میں عزت چاہتا ہے یا معز 313 دفعہ پیر اور جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ یا عظیم ہو یا کبیر ہو، اسے اشراق کے بعد 111 دفعہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی عورت ہے اس کا دودھ نہ ہو، یا متین ہو، یا لفظ المتین ہو، بارش کے پانی پہ دم کر کے دیا جائے، دودھ بڑی کثرت سے ہوگا۔ یا تعویذ بنا کے دے دیا جائے اور اس کو وہ پیتی رہے 41 دن تک، اس کا دودھ کثرت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس میں اللہ نے خصوصیات اپنے اللہ کے ہر نام میں ہے۔ یا اگر ایک آدمی سخت دل والا ہے، مزاج کی سختی ہے، یا رحمانوں کا ورد کرتا رہے، اللہ رب العزت مزاج کو اس کے نرم بنا دے گا۔ یا جو چاہے لوگوں کے دلوں میں اس کی شفقت محبت میں اضافہ ہو، یا رحیم و کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور شفقت کو ڈال دے گا۔ ایک آدمی چاہے اس کا رزق بڑھتا رہے، یا باسط ہو، یا باسط 313 دفعہ پڑھے 11 دن تک، اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ کوئی حاسدین کے حسد اور ان کے شرور میں مبتلا ہے اور اسے بار بار ان سے اذیتیں پہنچ رہی ہیں، تو وہ یہ یا شکور ہو یا نافع اس کا تذکرہ کرے، اللہ رب العزت ان سے اس کو شر میں محفوظ رکھیں گے۔ یا اسی طرح ایک آدمی دشمنوں کے شر میں ہے، تکلیفیں دے رہے، یا مہیمن نگہبان، اس کو چاش کی نماز کے بعد 101 دفعہ سجدے میں پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے ہر نام میں اللہ نے بڑی صفات رکھی۔ تو اردو کی کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں یہ مواد ہو۔ علامہ جزری کی جو حسن حسین ہے اس میں انہوں نے ایک حد تک اس کو لکھا ہے، تو اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، وہاں سے بھی یہ مواد لے لیے جائے۔ دیگر کتابوں سے بھی اگر اس کو یکجا کر کے خصوصیات کو، اللہ رب العزت کے ہر اسما جو ہے نا بمنزل ایک شعبہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شعبے ہوتے ہیں نا، اب کہ ایک شعبہ یہ پانی کے محکمے کا الگ شعبہ ہے، بجلی کا الگ شعبہ ہے، طب کا
الگ شعبہ ہے، ڈاکٹری کا الگ شعبہ ہے، زمینی کام کرنے والوں کا الگ شعبہ ہے، فضائی والوں کا الگ شعبہ ہے۔ تو اللہ کا ہر نام بمنزل ایک شعبہ ہے۔ تو اس انسان کو جس میں مدد چاہیے اس شعبے کا ورد کرتا رہے، اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ گویا اسماء باری تعالیٰ جو ہیں یہ مختلف شعبوں سے کنایا ہے۔ تو جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے، ہر آدمی مختلف شعبوں میں ان شعبوں والوں سے رابطہ کرتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، اب وہ اس محکمے سے رابطہ نہیں کر رہا، بجلی والوں کے پاس جا رہا ہے، لگوانی بجلی ہے اور وہ جا رہا ہے ٹریفک والوں کے دفتر میں، بات سمجھ رہے ہیں، معاملہ پولیس کے تھانے کا ہے اور وہ جا رہا ہے فضائیہ والوں کے ہاں، تو کام نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اسماء باری تعالیٰ میں بھی اگر اس سے انسان بار بار پڑھتا رہے تو اللہ نے ان میں بڑی طاقت رکھی۔ لفظ یا اللہ جو آدمی کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آ جاتی، محبت باری تعالیٰ اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے یا اللہ کا تذکرہ کثرت سے۔ تو یہ میں نے ضمناً ایک بات عرض کی، یہاں سے بات چلی کہ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ نسب پر ہے اور اسماء پر ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اس میں لکھے۔ دوسرا جو باب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں، اللہ نے آپ کو کیسا بنایا، آپ کے جو خلقت کے اعتبار سے اوصاف، آپ کا جو حسن و جمال اور آپ میں جو فطرتی اوصاف اللہ نے ودیت رکھے تھے وہ کون کون سے۔ تیسرا باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ کا بچھونا اور آپ کا اسلحہ، اس کے بارے میں۔ چوتھا باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور سونے کے معمولات اور اس وقت کی ادعیہ اور طریقہ کار۔ پانچواں باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے بارے میں۔ چھٹا باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، صوم و صلاۃ، قرآن کریم کی قرأت اور تہجد کے بارے میں۔ ساتواں باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف احوال کے بارے میں۔ اور آٹھواں باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، اور کوئی اگر خواب میں حضور کو دیکھے اس کی کیا تعبیرات ہیں، اس سلسلے کی اس میں تشریحات ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جامع کتاب ہے جو حضور کے شمائل پہ لکھی گئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ پروفیسر سید محمد ریاض حسین نے کیا ہے، پروفیسر سید محمد ریاض حسین، جو نوری کتب خانہ لاہور سے طبع ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، علامہ جو یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں، ان کی کتابوں میں غیر مستند روایات زیادہ ہیں، موضوع روایات ان کی کتابوں میں زیادہ ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ساتھی ان کتابوں سے استفادہ کرے تو ضرور کرے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ غیر مستند روایات سے، موضوعات سے بچائے۔ دوسرا، ان کا بدعت کی طرف میلان بہت ہے، اسی لیے ان کی کتابوں سے اہل بدعت بڑا استدلال کرتے ہیں۔ ایک صاحب روح البیان، وہاں بدعت کی باتیں بہت ہیں، تفسیر میں روح البیان، اور ایک یہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کی کتابوں میں بدعت سے متعلق مواد، یعنی بدعتیوں کے حق میں اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں، تو غیر مستند مواد ان کتابوں میں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال تنقیح اور تہذیب کی ضرورت ہے، اور مستند مواد کو پرکھنے کے بعد آگے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات یہاں دیکھنے کے بعد آگے نقل نہ کی جائے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو۔ نمبر 57، الرسالۃ المحمدیہ۔ الرسالۃ المحمدیہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1373 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار ابن کثیر دمشق سے طبع ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق 8 بیانات کیے، جو اردو میں چھپے ہوئے خطبات مدراس کے نام سے۔ خطبات مدراس یہ جگہ کا نام ہے جس جگہ آپ نے یہ خطبات دیے ہیں۔ تو انہی خطبات کو اردو میں، عربی میں یہ ترجمہ کر کے چھاپا گیا ہے، الرسالۃ المحمدیہ، اور یہ ترجمہ کیا ہے علامہ محمد ناظم ندوی نے۔ علامہ محمد ناظم ندوی نے یہ اردو زبان سے پھر اس کا ترجمہ کس میں کیا؟ عربی زبان میں کیا۔ تو گویا کتاب اب یہ اردو میں بھی طبع ہے، اور اسی طرح یہ کتاب
عربی میں بھی ہے، تو اس کا اصل نام ہے خطبات مدراس۔ بعض لوگ اس کو خطبات مدارس پڑھتے ہیں، اکثر بعض اہل علم بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں مدارس۔ یہ مدارس نہیں ہے، خطبات مدراس ہے، یہ جگہ کا نام ہے جس جگہ دی ہے۔ وہ 8 ان کے خطبے اور تقریریں بڑی اچھی ہیں۔ یہ کتاب اس وقت چھپی ہوئی ہے، وہ 8 یہ ہیں۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس کا جو پہلا خطبہ اور تقریر ہے وہ ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا بیان اس میں ہے عالمگیر اور دائمی نبوت، عالمگیر اور دائمی نمونہ، عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تیسرا بیان ہے سیرت نبوی کا تاریخی پہلو۔ چوتھا بیان ہے سیرت نبویہ کی کاملیت۔ اور 5واں بیان ہے سیرت نبویہ کی جامعیت۔ اور 6واں بیان ہے سیرت نبویہ کی عملیت۔ اور 7واں بیان ہے اسلام کے پیغمبر کا مقام اور پیغام۔ اور نمبر 8 ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ اگر یہ اردو ترجمہ آپ نے پڑھنا ہو تو یہ 151 صفحات پر ہے، جو رضا پریس لاہور سے طبع ہے۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی بڑے محقق عالم ہیں، ان کی وہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی کی کتاب ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی لکھی تھی، اس میں آخر میں جو مکمل کیا آخر کے حصے وہ ان کے لکھے ہیں۔ تو سیرت النبی 2 علماء کی، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ یہ سید سلیمان ندوی کی۔ اسی طرح ارض القرآن بڑی مفید کتاب ہے قرآن کریم کے جغرافیہ پر۔ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا اس وقت محل وقوع کیا ہے۔ مثلا القرآن مدین کا تذکرہ کر رہا ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہے، مجمع البحرین کا، سد سکندری کا، ذوالقرنین کا۔ یہ جگہ کہاں واقع ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک یہ کتاب ارض القرآن، اور نمبر 2 لغات القرآن علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور نمبر 3 قصص القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن۔ یہ 3 کتابیں بڑی مفید ہیں۔ ایک سے آپ کو واقعات ملیں گے، ایک کتاب سے جغرافیہ ملے گا، اور ایک کتاب سے غریب الفاظ کی تشریحات ملیں گی۔ البتہ بطور فائدہ کے 2 کتابیں اگر اور بھی ساتھ رکھیں، الامثال فی القرآن الکریم، التبیان فی اقسام القرآن۔ الامثال فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں جو مثالیں آتی ہیں ان مثالوں کی تشریح، کہیں اللہ رب العزت نے مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی، غلاموں کی، یہ جو مثالیں دی ہیں ان کی وضاحت۔ ہم تو ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں، مثال کی معنویت، اس میں مشبہ بہ اور وجہ تشبیہ اور وجہ تشبیہ کی گہرائی یہ ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ اسی طرح ایک التبیان فی اقسام القرآن، قرآن کریم میں جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ہے، والصافات ہے، تو ان قسموں میں کیا معنویت ہے اور کیوں کھائی گئیں، وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی یہ کتاب ہے جو عربی میں اس کا ترجمہ ہو گیا، اصل میں تو اردو کے خطبات تھے، تو الرسالۃ المحمدیہ۔ نمبر 58 حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد حسین ہیکل، محمد حسین ہیکل، متوفہ 1376 ہجری۔ یہ کتاب 31 فصلوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اختصار کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات، احوال اور مغازی کا تذکرہ ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو لیا ہے اور ان کو 31 فصلوں پر تقسیم کر کے بالترتیب لکھا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ابو یحییٰ امام خان نے کیا ہے، جو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 59، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو زہرہ رحمہ اللہ، متوفہ 1394 ہجری۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں دارالفکر بیروت سے طبع ہے۔ امام ابو زہرہ بڑے معروف عالم گزرے ہیں، مختلف عنوانات پر، مختلف سوانحات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس طرح اصول فقہ پر ان کی مختلف کتابیں ہیں، اور عموماً ان کی کتابیں بڑی جامع ہیں۔ جس عنوان کو لیتے ہیں تو اس عنوان میں جامعیت اور ایک حد تک اس کا استیعاب کرتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب بھی اسی لحاظ سے سیرت کی بڑی مفید کتاب ہے، سیرت کے تمام پہلوؤں کو لیا ہے، لیکن خاص طور پر آپ کی ختم نبوت کو عنوان بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اس میں مواد زیادہ، اس میں آپ کی بشارتوں کا تذکرہ ہے، اوصاف حمیدہ ہیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مغازی اور سرایا ہیں۔ نمبر 60، انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا، علامہ حسین بن محمد المشات مالکی، متوفہ 1399 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالمنہاج سے طبع ہے۔ یہ کتاب علامہ احمد بن محمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ تھا، منظومۃ المغازی۔ علامہ احمد بن محمد شنقیطی کا رسالہ ہے منظومۃ المغازی، یہ اس کی شرح۔ اس کتاب میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خاص طور پہ غزوات کا تذکرہ تفصیل سے کیا۔ جو غزوہ جہاں پیش آیا، اس غزوے کا محل وقوع اور اس غزوے کی تفصیلات اس میں بیان کی۔ مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات 30 ہیں، ورنہ عموماً جو کتب سیر میں ہیں وہ 27 کا تذکرہ ہے، لیکن انہوں نے جو ذکر کیے ہیں وہ غزوات کی تعداد 30 ہے، اور 30ویں نمبر پر آخر میں غزوہ تبوک ہے۔ تو اگر کسی ساتھی کا ذوق غزوات، سرایا، اس سے متعلق معلومات، جنگ میں شرکت کرنے والے ہر جنگ میں صحابہ کی تعداد، ہتھیار اور اس میں شہداء کی تعداد، فریق مخالف کی تعداد، اگر یہ تفصیلات دیکھنی ہو تو اس سلسلے میں یہ کتاب مفید ہے۔ نمبر 61، السیرۃ النبویہ علی ضوء القرآن والسنہ، السیرۃ النبویہ علی ضوء القرآن والسنہ، امام ابو شہبہ رحمہ اللہ، متوفہ 1403 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالقلم دمشق سے طبع ہے۔ اس میں مصنف نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ 1 ہجری سے لے کر سن 11 ہجری تک کے احوال کو بالترتیب تفصیلاً لکھا ہے۔ ہر سال میں پیش آنے والے واقعات اور غزوات کا تذکرہ بھی اس میں تفصیلاً کیا ہے۔ تو یہ کتاب ان کی نہایت مفید کتاب ہے۔ انہی کی وہ کتاب بھی ایک ہے، اسے بھی آپ مطالعہ کریں، الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر،
الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، تفسیر کی کتابوں میں موضوع روایتیں کون کون سی آتی ہیں یا اسرائیلی روایتیں، ان کی نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ اور اسی کا اردو میں جو اسی کی تلخیص ہے، تفسیروں میں اسرائیلی روایات، مولانا نظام الدین صاحب کی تفسیروں میں اسرائیلی روایات۔ ویسے تو اس عنوان پر جامع کتاب ہے موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، 2 جلدوں میں ہے، موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر۔ جتنی بھی موضوع روایتیں آتی ہیں کتب تفسیر میں یا جن جن آیات کے ذیل میں اسرائیلی روایتیں آتی ہیں، انہوں نے سب کا ذکر کیا۔ گزشتہ سال یہ کتاب میں نے مکتب احمد سے لی ہے۔ کتاب ماشاءاللہ اپنے موضوع پر جامع ہے۔ اگر کوئی اردو میں کام کرنا چاہے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر تفسیر میں اسرائیلی روایات کن کن آیات کے ذیل میں آتی ہیں، موضوع روایتیں کن کن صورتوں میں، موضوع روایتوں کا عموماً مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، تو اگر اس سے وہ جمع کر کے الگ سے کوئی اس کی تلخیص کر دے تو انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا۔ موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ عموماً جو اسرائیلی روایتیں ہیں نا، وہ ایک خاص آیات کے تحت ہوتی ہیں، جیسے سورہ صاد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اسرائیلیات ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں اسرائیلیات ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جو عقد نکاح ہوا، وہاں پر ان واقعے میں اسرائیلی روایات آتی ہیں، یا جو یہ بات کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتوں کی تعریف ہوئی، تو ان آیات کے ذیل میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص آیات ہیں، یا حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں یا ہاروت ماروت کے قصے میں، ان آیات خاص آیات کے تحت ہیں۔ تو اگر ان کی نشاندہی ہو جائے اور ان اسرائیلی قصوں کو اردو میں لکھ دیا جائے اور کن کن تفسیروں میں آئے ہیں نیچے اس کی تخریج کر دی جائے، تو یہ ایک مفید کام ہوگا اس حوالے سے کہ بعد میں جو آنے والے آج کل ویسے بھی مطالعے کا ذوق کم ہے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے یا یہ واقعہ غیر مستند ہے، تو اس کے بیان کرنے سے بچیں گے۔ نمبر 62، منتہی السؤل علی وسائل الوصول الی شمائل الرسول، منتہی السؤل علی وسائل الوصول الی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علامہ عبداللہ بن سعید حضرمی متوفہ 1410 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ کتاب علامہ نبہانی رحمہ اللہ، جن کی وسائل الوصول جس کا تذکرہ پہلے ہوا، یہ اسی کتاب کی تلخیص ہے۔ انہوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر یہ ایک مختصر کتاب لکھی ہے۔ تو اگر کوئی وہ بالتفصیل نہ پڑھ سکے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے ایک یہ بڑا اہم کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 جوامع الکلم روایات کو جمع کیا۔ 313 جوامع الکلم روایات اس کتاب کے آخر میں انہوں نے یکجا کر دی۔ دیکھیں، جوامع الکلم اسے کہتے ہیں، آپ نے مسلم کی روایت میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ یہ 6 خصوصیات ہیں، ان میں پہلے نمبر پر جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر ہوں، مفہوم وسیع ہو۔ مختصر الفاظ میں وسیع مفہوم کو یا مختصر الفاظ میں معانی کے ایک سمندر کو موجزن کر دیا جائے، وہ جوامع الکلم کہلاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے جو ارشادات ہیں کہ ایک ایک جملے سے محدثین نے سینکڑوں مسائل نکالے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 سے منع فرمایا۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے 400 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔ تو اس طرح کے جوامع الکلم روایتیں اردو میں نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے، بڑی مفید کتاب ہے، وہ
عربی زبان میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ متوفی 795 ہجری کی جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے اس کتاب میں 50 جوامع الکلم حدیثوں کو تشریح کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو ان 50 پر درس بھی دیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو ارادہ ہے کہ جوامع الکلم روایتوں پر درس ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس کتاب کو بنیاد بنا کر کہ اس میں جو 50 حدیثیں ہیں انہوں نے ہر حدیث کی بڑی جامع اور مفصل شرح کی۔ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے، پھر آگے مزید حدیث ہیں جیسے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، ان الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع شبہات وقع فی الحرام۔ اس روایت کو بھی اس میں لیا ہے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ روایت بھی ہے۔ تو یہ 50 بڑی جامع روایتیں۔ اگر کوئی ساتھی ان 2 کتابوں کو، یعنی ایک ابن رجب والی اور دوسری یہ جو میں نے عرض کی، ان 2 کو سامنے رکھ کر 100 احادیث کا کم از کم، زیادہ ہو تو نور علی نور ہے، 100 احادیث کو اردو ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اگر لکھ دے تو ایک مفید کام ہوگا، کہ اسے معلوم ہوں گے کہ حضور کے مختصر الفاظ کتنے جامع۔ دیکھیں آج کل ہم لوگ اقوال بیان کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے شیکسپیئر نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ افلاطون نے یہ بولا، سعدی نے یہ بولا، کوئی نام لے گا صاحبان وائل کا کہ اس نے بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، اس کے قول ذکر کریں گے۔ یا آج کے کوئی اگر فصیح آدمی گزرا ہے کوئی بولے گا ہٹلر نے یہ کہا۔ ہمارے لوگ بھی، مسلمان بھی، خاص طور پہ آج کل کے علماء بھی غیر مسلموں کے اقوال بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ایسے اچھی بات کہی، پیغمبر کے معصوم اقوال نہیں بیان کریں۔ حضور کے اقوال میں جو معنویت اور جو خصوصیت اور جو مسائل کا استنباط ہے اس سے ہماری مناسبت ہی نہیں ہے، ہم غیروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا وحی کا کلام ہے وہ نہیں پڑھتے۔ بعض جگہ جانا ہوا، عموماً یہ جو حضرات پروجیکٹر پر پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب ہیں، تو اب یہ حضرات جو پڑھاتے ہیں ان کی 2-3 جگہوں پہ جانا ہوا، سب انگریز کی مثالیں دیں، فلاں انگریز نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ اور آخر میں تاثرات پوچھ رہے تھے، تو پھر میں نے تاثرات میں لکھا اور ان سے بات بھی کی کہ یہی آپ جو واقعات انگریزوں کے سناتے ہو صحابہ کی کیوں نہیں سناتے؟ اگر عدل کا واقعہ سنانے حضور کی سیرت کو سناؤ، نرمی کا سنانا کیا حضور کی سیرت میں واقعات نہیں ہیں؟ نرمی کے، عدل کے، مزاج میں برداشتی کے، وقت کی پابندی کے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے، دشمنوں کی رعایت رکھنے کے، ہم غیروں سے کیوں متاثر ہوں؟ ہمارا اسلام خود ایک جامع مذہب ہے ہمارے، اور ہر قسم کی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل نصوص سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، سیرت کو پڑھا نہیں ہوتا۔ اصل دین حضور کی سیرت ہے، اصل دین کیا ہے؟ حضور کی سیرت ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسی کو اسوہ حسنہ کہا۔ ام المومنین نے اسی کے بارے میں کہا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن ہے۔ قرآن الفاظ ہے، حضور عمل ہے۔ جو قرآن نے الفاظ میں کہا حضور نے عمل کر کے دکھایا، اس لیے حضور نے اپنی ذات کو سب سے پہلے پیش کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میری زندگی میں کوئی عیب دکھاؤ، لیکن وہ حضور کی شخصیت پر کوئی آج تک کوئی آدمی کوئی جرح نہیں کر سکا۔ تو اصل چیز میں نے ایک بات ضمناً عرض کی کہ ہمیں جہاں بھی ضرورت پڑے ہم سیرت کے واقعات سے استشہاد کریں، صحابہ کے واقعات سے کریں، ہمیں غیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو حضور کے جوامع الکلم ارشادات ہیں، اگر کوئی ان 50 کو یا مزید ان کے ساتھ اور جوڑ کر اردو میں تشریح کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ نہایت مفید کام ہوگا۔ نمبر 63، القول المبین فی سیرت سید المرسلین۔ القول المبین فی سیرت سید المرسلین، علامہ محمد طیب نجار رحمہ اللہ، متوفی 1411 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار الندوہ بیروت سے طبع ہے۔ یہ کتاب 9 فصلوں پر مشتمل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی نبوت سے قبل کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، دعوت اسلام کا آغاز، سفر ہجرت، غزوات،
سرایا، حجۃ الوداع، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد اور بنات رسول کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے، خاص طور پہ دو چیزوں کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، شمائل اور معجزات کو۔ یہ دو اس کتاب کی اہم خصوصیات میں سے ہیں کہ شمائل اور معجزات کا تذکرہ اس کتاب میں زیادہ ہے۔